اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد لاکھوں کروڑوں درود و سلام محمد وعلی محمد پر تمام سننے والوں اور تمام دیکھنے والوں کو السلام علیکم۔ آپ کا اپنا ہوسٹ کامران سلیم رضوی آپ کی خدمت میں حاضر ہے مارس اور کیتو کنجکشنز کی ویڈیو کے ساتھ کہ مارس اور کیتو کا ملاپ جو ہے وہ آپ کو کیسے متاثر کر سکتا ہے، اور یہ جو کنجکشنز ہونے جا رہا ہے یا ان دونوں ستاروں کا آپس میں ملنا آپ کی زندگی کو کیسے متاثر کر سکتا ہے، کیونکہ مارس اور کیتو دونوں فائر ایلیمنٹ ہیں، اور فائر ایلیمنٹ جو ہے نا بہت متحرک اور جاہرانہ سیارے سمجھے جاتے ہیں۔ ان کا تعلق آپ کی خواہشات، آپ کے اعمال، آپ کی روحانی سفر سے ہے۔ مارس جو ہے وہ توانائی، نظم و ضبط، ہمت اور حوصلے کی جو ہے مخصوص اہداف کو حاصل کرنے کے لیے آپ کی خواہش کی نشاندہی کرتا ہے۔ اور دوسری جانب کیتو ایک سایہ دار پلانٹ ہے اور بلیک شیڈو ہے، تو اس سے آپ جو ہے صوفیانہ طور پر دیکھتے نظر آئیں گے، اور اس کی بہت ساری جو ہے ماضی کی زندگی کے کرما، آپ کے کچھ پرانے معاملات، ان سے جڑی ہوئی چیزیں ہو سکتی ہیں، اور یہ آپ کی زندگی کے اندر آپ کی آسمانی جسم، مادی اور ان تمام چیزوں کی آرزو نہیں رکھتا، بلکہ آپ کو دنیا کے اندر نشیب و فراز سے گزارتا ہے اور بہت ساری چیزیں چینج ہوتی نظر آتی ہیں۔ اور اس دوران لمبے عرصے کے بعد یہ کنجکشن ہوتا نظر آ رہا ہے، اور یہ تقریباً مارس اور کیتو برج اسد کے اندر جب ملیں گے تو بہت ساری تبدیلیاں آئیں گی، اس میں بہت ساری چینجز ہو سکتی ہیں۔ یہ آپ کو خفیہ طاقتوں سے بھی نواز سکتا ہے، یا پھر کچھ اندرونی تنازعات سے نمٹنے کے لیے بھی ہمت اور حوصلہ دے سکتا ہے، کچھ پلاننگ دے سکتا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں، آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لینا ہے، اور ساتھ میں بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور دبانا ہے تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ لوگوں تک بروقت پہنچتی رہے۔ آج ہم بات کریں گے برج حمل ایریز خواتین و حضرات کے اوپر، اس کے کیا اثرات پڑیں گے، خاص طور پر اسینڈنٹ جو رائزنگ ایریز ہیں ان کے اوپر بہت گہرے اثرات ڈالے گا، کیونکہ ان کے 5ویں گھر کے اندر ہے، 5ویں گھر میں یہ تبدیلیاں دیتا نظر آ رہا ہے۔ یہ ایک وقت ہے اتحاد کا، تو ایریز کو یہاں پہ جو ہے اپنے تینوں چیزوں کو مد نظر رکھنا ہے، تعلیم ہے، رومانس ہے، جو بھی چیزیں تینوں گھروں کے اوپر اس کے امپیکٹس پڑتے نظر آئیں گے، اور ان کے اوپر تھوڑی سی توجہ کرنا بہت ضروری ہے، ورنہ کچھ معاملات ہو سکتے ہیں، کیونکہ 5واں گھر ایک طاقتور احساس علاقہ ہے، اور جب آپ ایک کا ایریز کا رولر جو ہے وہاں پہ آئے گا، اور ساتھ میں ماس کے ساتھ کیتو کا ملاپ ہو جاتا ہے، تو وہاں پہ کچھ پیچیدگیاں، کچھ غلط فہمیاں پیدا ہونے کے امکانات ہیں۔ تو یہاں پہ آپ کو جو ہے نا اپنے رشتوں کو بھی سمجھنا ہے، اپنے معاملات کے اوپر بھی فوکس کرنا ہے، اور کبھی کبھی انسان تناؤ میں پڑ جاتا ہے، اور اس تناؤ کی وجہ سے آپ اپنے رشتوں کے اندر ٹوٹ پھوٹ جو ہے ہوتی نظر آتی ہے، تو ان سے بچنے کی کوشش کرنی ہے۔ اچھا، اس کے بعد ان لوگوں کے لیے جو شادی شدہ ہیں انہیں تھوڑا سا اپنی صحت یا اپنے رویے کے اندر کچھ خدشات ابھرتے نظر آئیں گے، ان کو تھوڑا سا جو ہے نا سنبھل کر کام کرنا ہے، اور کوشش کرنی ہے غلط فہمیوں سے دور رہیں، کیونکہ غلط فہمیاں جو ہیں وہ آپ کے لیے مسائل کھڑے کر سکتے ہیں۔ تو اس دوران آپ کو تھوڑا سا ایسے ہوگا کہ دیر ہو رہی ہے، یا کوئی پرابلمز آ رہے ہیں، چھوٹے موٹے چیلنجز آ سکتے ہیں، تو لگ رہا ہوگا کہ بلاکیج لگ گئی ہے۔ تو یہاں پہ جو ہے نا تھوڑا سا سنبھل کر کام لینا، کوئی بھی شارٹ کٹ وے نہیں لینا ہے۔ اگر آپ نے کوئی شارٹ کٹ وے لیا اس دوران 51 ڈیز کے اندر جو یہ دورانیہ ہوگا، تو یہاں پہ آپ کے لیے کچھ مسائل ہو سکتے ہیں، تو ان مسائل سے بچنے کے لیے احتیاطی تدابیر اختیار کریں۔ اور اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ روڈ پہ جا رہے ہیں، گاڑی ڈرائیو کر رہے ہیں، تو وہاں پہ بھی کچھ ہو سکتا ہے، روڈ ایکسیڈنٹ وغیرہ، کچھ ہیلتھ ایشوز کی جانب بھی اشارہ کیا ہے۔ تو یہاں پہ آپ اپنے بزرگوں کے ساتھ اپنی ساری چیزوں کے اندر جو ہے نا بڑی افہام و تفہیم کے ساتھ دیکھنا، کیونکہ اس وقت مارس 5ویں گھر میں اور لیو مضبوط محسوس کرتا ہے، لیکن کچھ کیتو کی لا تلقی اور سیٹرن کے محدود اثر رسوخ کی وجہ سے
कुछ चीज़ों के अंदर खलल पड़ सकता है, कुछ प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, तो इस दौरान आपका सब्र का ध्यान भी लिया जा सकता है और माली मामलात में मोहतात रहना चाहिए और ज़्यादा खतरनाक सरमाएकारी से अवॉइड करें रिस्क। और ये वक्त सोच समझ कर नस्लों सबसे के साथ आगे बढ़ने का वक्त है, क्योंकि एक ऐसा एक योग है जिसकी वजह से कुछ नेगेटिविटी क्रिएट हो रही है, जिसकी वजह से ज़हनी तनाव है, गैर मुतवक्की अखराजात हैं। तो इस दौरान आपको पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ना है, नज़्म सब के साथ आगे बढ़ना है। अच्छा, इस ट्रांसलेट के दौरान कुछ रेमेडीज हैं, अगर आप करते हैं तो बड़ा फायदेमंद साबित हो सकता है। मार्स और केतु की नेगेटिविटी दूर करने के लिए, नहौशत को दूर करने के लिए आपको कुरान करीम की तिलावत करनी चाहिए, सूरह रहमान की तिलावत करें और साथ में सूरह अल बारूज की तिलावत करें। ये आपके लिए बड़े फायदे में साबित हो सकती है और इस तरह बहुत सारी चीजें बेहतर हो सकती है। मंगल वाले दिन अतियात और सदकात करें। लाल सुर्ख जो है दाल मसूर, उसका सदका करना, सुर्ख कपड़े का सदका करना, गुड़ का सदका करना, इससे कुछ मांस और जो है केतु की नेगेटिविटी दूर हो सकती है। सरसों का तेल के साथ काले कंबल, इन चीजों का सदका करना आपके लिए बड़ा फायदेमंद साबित हो सकता है। मंगल और हफ्ते वाले दिन 2 दिन आपने सदकात जरूर करने, जो आपके लिए बड़े फायदेमंद साबित हो सकते हैं। इस रियाजत के दौरान कुछ नेगेटिविटी दूर करने के लिए कुछ जेमस्टोन रेकमेंड कर सकते हैं, वो आप अपने एस्ट्रोलॉजर से रब्ता कर सकते हैं, वो आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। और इस दौरान आपको अपनी जो है रोजमर्रा मामूलात, डेली बेसिस के ऊपर जो इश्यूज है उनकी जो है ना अब फोकस करना है, तवज्जो करना है और कोशिश करें अपने घर के बाहर नीम का दरख्त लगाएं, नीम के दरख्त को पानी दें, अर्ली मॉर्निंग वॉक किया करें, ताज़ा फल ताज़ा सब्जियों का इस्तेमाल करें और जिक्र मोहम्मद वाले मोहम्मद का चराग मन में रोशन करें। अल्लाह ताला ने पहले भी कर्म किया, अल्लाह फिर भी कर्म करेगा। अगली वीडियो तक मैं और मेरी मीडिया टीम आपसे इजाजत चाहते हैं। अल्लाह